بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام جہانزیب ہاشمی ہے اور آج میں آپ سے اس لیے مخاطب ہوں کہ جو اوور دا پیریڈ آف ٹائم میں نے اس دنیا میں دیکھا ہے اس کو آپ کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ دا موسٹ انکمپریہنسبل تھنگ اباؤٹ دس ورلڈ از دیٹ اٹ از کمپریہنسبل، یعنی کہ جو سب سے زیادہ نہ سمجھ آنے والی بات اس دنیا کے بارے میں ہے وہ یہ ہے کہ یہ سمجھ آ جاتی ہے۔ تو جو مجھے سمجھ آئی یہ دنیا، اس کے بارے میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ تو آغاز اس اوڈیسی کا جس کو میں کہتا ہوں وہ اس طرح ہوا کہ میں نے فوج جوائن کی، اپنا کیریئر سٹارٹ کیا پی ایم اے پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں 91 میں انڈکٹ ہوا ایز اے کیڈٹ، اور 2 سال کی ٹریننگ کے بعد 93 میں کمیشن ہوا، اینڈ صرف 4 سال ایز اے کمیشن آفیسر گزارنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں میرے لیے کچھ اور اپنے پلان میں رکھ رکھا تھا، اور مجھے اللہ تعالیٰ فوج سے باہر لا کے سول سیکٹر میں لے آیا، اور جس کو میں کہتا ہوں کہ جب میں سول میں آیا تو میں نے یونیورسٹی آف سرکمسٹانسز جوائن کر لی۔ یونیورسٹی آف سرکمسٹانسز کا مطلب یہ ہے کہ میں نے حالات کی درسگاہ کو جوائن کیا، اور جس میں پرنسپل وہی، یعنی کہ ون اینڈ اونلی دا اونلی سسٹینر اللہ تعالیٰ تھا پرنسپل، جس نے میرا بہت خیال رکھا، مجھے وہ چیزیں ٹرین کی اور مجھے کوالیفائی کرایا جس کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو یہ زندگی کا جو میرا آغاز ہوا سول سیکٹر میں ان دا یونیورسٹی آف سرکمسٹانسز، اس میں جو میری بنیادی سوچ کا ارتقاء ہوا وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہ آئیڈیالوجی پہ بنا ہے، مسلم آئیڈیالوجی پہ، اور اس کا نام ہے اسلامک ریپبلک آف پاکستان۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ ریپبلک، وہ ملک، وہ مملکت جس کا نظام اسلامی ہو اور جس میں مسلمان اپنے مذہب، یعنی مذہب نہیں، اسلام از ناٹ اے مذہب، اٹس اے دین، مسلمان اپنے دین پہ زندگی گزارے اور ان کے ساتھ ان کے دین کے مطابق ان کے ساتھ ان کے فیصلے کیے جائیں۔ یہ ہے اسلامک مملکت اور پاکستان کا اصل مقصد۔ لیکن میں نے آج تک ملک سے باہر نہیں کیا، لیکن ظاہر سی بات ہے اٹس اے گلوبلائز ورلڈ، دنیا شرنک ہو گئی ہے ٹو اے گلوبل ولیج، ڈیجیٹل ورلڈ اتنی زیادہ میسیولی کامن ہو چکی ہے کہ آپ یہاں بیٹھے آپ ہر جگہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو جہاں تک میرا نظریہ دیکھتا ہوں کہ اسلام کو پریکٹس کرنا اس مسلمانوں کے لیے اسپیشلی ان پاکستان جو ہے بہت ڈیفیکلٹ ہے، اور بہت ہی کم جگہ مجھے نظر آتا ہے جہاں پہ کچھ لوگ ہیں جو کہ واقعی اس دین کو اس طریقے سے عمل کر رہے ہیں جس طرح اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ فکر میرے میں ہے، اور میں اس فکر کے نظریے سے آپ لوگوں سے کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کس پہلو پہ پہنچ چکی ہے۔ میرے خیال سے اگر آج کل کے کرنٹ افیئرس پہ آپ نظر ڈالیں تو دنیا جو ہے ورج پہ ہے ایک وار کے۔ رشیا کروٹیں بدل رہا ہے، سینٹرل ایشیا میں کیا ہو رہا ہے، چائنا آنکھیں دکھا رہا ہے امریکہ کو، اور کافی آنکھیں ایسے دکھا چکا ہے کہ امریکہ جو ہے اپنی دم کو اپنی ٹانگوں میں دبا رہا ہے۔ انڈیا ایک جسے کہتے ہیں بے وقوفی کی اور ایک نہ سمجھ آنے والی وقار میں مبتلا ہے کہ وہ شاید ایک ایشین وہ سپر پاور بننا چاہتا ہے، ایک ایسے خیال میں ہے جو وہ ہمیشہ دھوکہ کھا رہا ہے اس میں۔ اور سعودی عربیہ میں کیا ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سعودی عربیہ میں بالکل جو سعودی عربیہ کا ایک نظام تھا وہ چینج ہو رہا ہے، اور اب دیکھیں کیا دنیا میں ہو رہا ہے۔ تو مسلمانوں کو میں دیکھتا ہوں کہ مسلمان
اس دنیا کے اچھا اسلام میں جو ہمارا نقطہ نظر ہے کہ آخرت کے قریب جو نشانیاں ہوں گی وہ کس طریقے سے تبدیلی آئے گی اور ہم قیامت کی طرف کس طرح جائیں گے، ان تبدیلیوں کو دیکھتے ہوئے ان تبدیلیوں کی بارے میں سننے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو نشانیاں پیشن گوئی ہوئی ہیں وہ عنقریب پوری ہو رہی ہیں۔ اور ایک سپ لے لوں۔ اچھا، مسلمان کی تعداد اتنی ہے کہ ہر چوتھا اور پانچواں آدمی دنیا کا مسلمان ہے، لیکن تفرقے اتنا زیادہ ہے، اتنی زیادہ وہ ہے سیگریگیشن ہے کہ ایک 72 سے زیادہ فرقے بن چکے ہیں، اینڈ کوئی یکجا متحد قوم تو مسلمان ہے نہیں، اور پیچھے اتنا رہ چکے ہیں علم نہ حاصل کرنے کی وجہ سے کہ ان کو کوئی دوسری قوم، غیر مسلم قوم کسی خاطر میں لاتے ہی نہیں۔ جتنے بھی طاقتور ملک ہیں جن کا اثر چلتا ہے دنیا کے فیصلوں میں، اس میں کسی مسلمان ملک میں کی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم متحد نہیں ہیں اور ہمیں بیسک ریلیجن کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ واٹ از دین؟ اللہ کو سب سے زیادہ مقبول انسان کا عمل کون سا لگتا ہے؟ کیا ہمیں بات جانتے ہیں؟ ہم یہ نہیں جانتے۔ توحید، oneness of Allah, monotheism is the most lovable aspect for Allah of his creation۔ دوسری بات میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، یعنی کہ اللہ پہ بھروسہ کرو۔ ہم کیا اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں؟ تو نہیں کرتے، ہمیں تو اللہ کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ تفرقے میں نہ پڑو۔ ہم اتنے تفرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، پروونشلزم، ایتھنک، پروونشل، ریلیجس، ہر طریقے سے ہم جو ہے سیگریگیٹ ہوئے ہوئے، irrelevant ٹاکس میں پڑے ہوئے، فضول باتوں میں پڑے ہوئے، بحثوں میں پڑے ہوئے، persistent questionings میں پڑے ہوئے، فضول خرچیوں میں، یعنی کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ ان کے پرائم منسٹر ہاؤس کا کم سے کم جو خرچہ ہے وہ کروڑوں میں ہو رہا ہے۔ ایک ایک وزیر کا گھر اور اس کے اخراجات ہیں وہ کروڑوں میں ہیں۔ ہمارے حکمران ہیں ان کے انداز شاہی انداز ہیں، اور پھر وہ بات کرتے ہیں غریب عوام کی، اور غریب عوام بھی کیا کر رہی ہے؟ ہمارا غریب عوام کے پاس جھوپڑی ہوگی جس میں سے بارش میں پانی ٹپک رہا ہوگا، لیکن اس کے پاس ایک ٹچ موبائل ضرور ہوگا جس سے وہ ہر وہ غلط چیز کا ارتکاب کرے گا جو اس کو اگر اپنی دین کے بارے میں معلوم ہوتا تو نہ کرتا۔ تو میں یاد دلانے آیا ہوں آپ کو وہ اقدار، وہ پرنسپلز، وہ ویلیوز جس کی وجہ سے ہم کو ایسی امت کہا گیا تھا جو کہ باقی امتوں کے لیے ایک راہ نجات بنے۔ تو وہ اقدار کیا تھے؟ ہمارا ایک اسلامی نظام۔ آپ کو امریکہ میں جائیں، آپ امریکہ میں آپ کو کوئی نماز سے نہیں روکے گا، آپ ان کی سٹریٹس میں نماز پڑھتے نظر آئیں گے، لوگ نظر آئیں گے، کوئی ان کو منع نہیں کرتا، کوئی نہیں منع کرے گا کہ آپ روزہ نہ رکھیں۔ وہ کہتے ہیں آپ 30 روزے رکھتے ہیں، آپ پورے سال روزے رکھیں۔ کوئی منع نہیں کرتا کہ آپ ایمس گیون کریں، یعنی کہ صدقات اور زکوٰۃ اور یہ دینے کے لیے کوئی منع نہیں کرتا۔ کوئی منع نہیں کرتا کہ آپ پلگرمیج پہ جائیں، حج پہ جائیں، عمرے پہ جائیں، کوئی منع نہیں کرتا۔ لیکن اگر کوئی مسلم ملک، کوئی اسلامک اینٹی یہ آواز اٹھائے کہ ہم ایک اسلامی نظام لانا چاہتے ہیں، تو ان کو اس چیز پہ اختلاف ہے۔ کیپٹلزم ہے اور کمیونزم ہے اور
باش monarch کی ہے، ان سارے سسٹمز کو دنیا دیکھ چکی ہے. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان میں طالبان حکومت آئی ہے اور وہ ایک اسلامی نظام لانے کی کوشش کر رہی ہے. لیکن کیا پوری دنیا میں ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اسلامی نظام ہے کیا؟ کسی نے ڈیفائن کیا ہے؟ کہ اتنی زیادہ ڈیجیٹلائز دنیا ہو چکی ہے، میڈیا اتنا زیادہ ہر جگہ کامن ہے، کیا کسی نے بتایا کہ اسلامک نظام اور اسلامک طرز حکومت ہے کیا؟ کیا ہم جانتے ہیں کہ اسلام میں اکنامک سسٹم کیسا ہوگا؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے اللہ کے خلاف جنگ، رسول کے خلاف جنگ، یعنی کہ ربا اور انٹرسٹ اور سود اور یہ جو ہے مارکا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے خلاف جنگ کرنے کا فیصلہ سنا دیا ہے. جو یہ کرے گا ان میں پڑے گا وہ فیصلہ. اور ہماری ہر مسلم ملک، اسلامی ملک ان چیزوں میں پڑا ہوا ہے. افغانستان میں حالات بہت خراب ہیں آفٹر امریکہ ریٹریٹنگ فرام افغانستان. وہاں پہ ہیومینیٹیرین کرائسس ہے دنیا کا سب سے بڑا. ہر دوسرا بندہ بھوک اور افلاس میں مبتلا ہے. ان کی اکانومی بہت زیادہ لوسٹ اکانومی ہے پوری دنیا کی. اب کیا طالبان کو لون لینا پڑے گا؟ کہاں سے؟ IMF، ورلڈ بینک، ایشین بینک، کسی اسٹرانگ اکنامک کنٹری سے، یورپین یونین سے؟ اور اگر وہ لون لیتے ہیں تو کیا وہ انٹرسٹ بیسڈ کنڈیشنز ہوں گی ان کی؟ کیا ہمارے طالبان جو ایک اسلامک نظام کا نعرہ اٹھا رہے ہیں، کیا وہ ایک ایسا نظام، اسلامک نظام، اس کی بیسس اس لون پہ بنائیں گے جس کی اٹینمنٹ، یعنی کہ جس کی جو پروکیورمنٹ ہے وہ ایک ان اسلامک طریقے سے کی گئی ہو؟ میرے خیال سے ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو وہ کون سا معیشت کا نظام ہے جو اسلام کا، جو کہ وہ ہونا چاہیے جس سے ایک ٹرو، ایک صحیح، ایک سچی اسلامک حکومت قائم؟ اس نظام کے بارے میں آپ سے اگلی مرتبہ جب آپ کے سامنے پیش ہوں گا تو اس کے بارے میں ڈسکس کروں گا. میرے پاس کچھ ایسے سلوشنز ہیں جو کہ بہت زیادہ آؤٹ آف دا باکس نہیں ہیں، لیکن اس کے بارے میں نے کچھ سوچا ہے. آپ بھی سوچ سکتے ہیں. کمنٹ کریں اس ویڈیو کو دیکھ کر جو آپ نے دیکھی ہے. اگر جو آپ چیز جس سے مطمئن ہیں پلیز لیٹ می نو. جس سے آپ اختلاف کرتے ہیں ضرور کرٹیسائز کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میں نے کہاں تک غلط بولا اور کہاں تک میں نے صحیح بولا، اور میں اپنی اصلاح کروں اور پھر کوشش کروں اصلاح کر کے کہ آپ تک پھر پہنچوں اور اس سوچ کو پھر ریوائیو کرنے کے لیے، ریزریکٹ کرنے کے لیے، اس اسلامک ویلیوز کو ریوائٹلائز کرنے کے لیے جستجو کرو. تھینک یو ویری مچ. وعلیکم السلام.